بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 2.25 سال رہ گئے، اب سب پرفارمنس دکھائیں. اور دوسرا بڑا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ ہم تیاری کے ساتھ حکومت میں نہیں آئے، جس کی وجہ سے مشکلات آئیں اور جو بیوروکریسی نے ہمیں اعداد و شمار دیے اس کی وجہ سے بھی کچھ فیصلے ایسے ہوئے جو کہ غلط فیصلے تھے. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اسی وجہ سے میں نے لمبی تمہید نہیں باندھی تاکہ آپ کو زیادہ لوگ اور سن سکیں، میں بھی سن سکوں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 2.25 سال اب رہ گئے ہیں، اب پرفارمنس دکھائیں، اور وزراء کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ آپ کو پرفارمنس جو ہے وہ دکھانی چاہیے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی میں آپ کو ذرا ماضی میں لے کے جاتا ہوں. خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے میرے پاس 5 یا 10 بندوں کی ٹیم ہو تو میں یہ ملک، اور میں بھی یقین کرتا رہا کہ شاید ان کے پاس یہ لوگ ہوں گے. ہوا یہ کہ جب یہ چودھری سرور صاحب جو کہ آج کل بھی گورنر ہیں پنجاب کے، اس وقت بھی وہ گورنر تھے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب چودھری سرور صاحب کو بہت کوششوں کے بعد پی ٹی آئی میں لایا گیا، تو بیسیکلی مقصد چودھری صاحب کا لانے کا یہ تھا کہ وہ ایک شیڈو گورنمنٹ جو کہ وہ ایکسپیرینس معذرت چاہتا ہوں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، اور ان کوششوں میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار تھا. چلیں وہ بیسیکلی صدیق صاحب ان کو ایکسپیرینس تھا شیڈو گورنمنٹ کا، اور وہ چاہتے تھے کہ شیڈو گورنمنٹ بنائی جائے. عمران خان واز ایگریڈ تاکہ جتنے لوگ فائنانس کے یا معیشت کے ایکسپرٹ تھے یا سائنس ٹیکنالوجی یا جی بالکل جو بھی مختلف شعبوں کے ماہرین، تو یہ سارے وزراء جو آج کل یا پوٹینشیل وزراء کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو شیڈو گورنمنٹ بنا کے لایا جائے تاکہ ان کو ایک تو ٹریننگ ہو جائے، ٹھیک، اور دوسرا سب کا پتہ بھی چل جائے کہ یہ جو معیشت کے ایکسپرٹ ہیں جیسے اسد عمر صاحب تھے. لیکن ان ساروں نے شیڈو گورنمنٹ کی مخالفت کی، جس میں اسد عمر بھی تھا، جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ شیڈو گورنمنٹ بن جاتی تو ان سب کے جو راز تھے ایکسپوز ہو جاتی، جو کہ اب ہو چکی ہے. تو بیسیکلی خان صاحب نے اس وقت اگر چودھری سرور صاحب کی بات مان لی ہوتی تو یہ آج یہ بہتر طریقے سے گورننس کرتے، اور آج یہ بات نہ کہتے کہ ہماری تیاری نہیں تھی. پھر دوسری بات یہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں میری 22 سال کی جد و جہد. افسوس یہ ہے کہ 22 سال میں آپ ایک فائنانس منسٹر نہیں اپنی پارٹی میں لا سکے، آپ ایک معیشت کا ایکسپرٹ نہیں لا سکے، آپ ایک ایجوکیشن کا ایکسپرٹ نہیں لا سکے. تو پھر جد و جہد کس چیز کی تھی؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جو 2.25 سال رہ گئے ہیں، آیا اس میں پرفارمنس دکھا سکتے ہیں؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں نہیں، کیونکہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط رکھ دی گئی ہو، خالی خان صاحب کتنا بھی کچھ کریں، نیچے ٹیم نہیں ہے، ٹیم بارو کی ہوئی ہے، ٹیم کسی اور کے کنٹرول اور اشاروں پہ چلتی ہے. آپ دیکھیے کس کس محکمے میں کیسا کیسا بندہ انہوں نے لگایا ہے. آیا اب دیکھیں ایک صاحب کو لگایا، انہوں نے پی آئی اے ایک اسٹیٹمنٹ دے کے پوری دنیا میں پی آئی اے بند کروا دی. آئی اے ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، آپ کو سوچنا نہیں چاہیے اس ملک کے لیے؟ آپ اپنی ایک سپیچ میں سارا بیڑا غرق کر دیا. اسی طرح ریلوے کو دیکھ لیجئے، کوئی ادارہ دیکھ لیں. تو خان صاحب کو یہ سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو جوکرز کی ٹیم آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس سے آپ کو پرفارمنس نہ پہلے ملی ہے نہ اب ملے گی. اچھا بیگ صاحب، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا اور میں اس چیز کے اوپر حیران ہوا، 13 سے لے کر 18 تک خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت رہی. خود خان صاحب جا کر وہاں پہ میٹنگ پرویز کھٹر کے ساتھ چیئر کرتے رہے، اور کل انہوں نے کہا کہ مجھے تو تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا حکومت میں، میری تیاری نہیں تھی. اور 2.5 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری نہیں تھی. دیکھیں کے پی کے میں اس وقت پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے. وہ ایک پرانے اور سمجھدار قسم کے پولیٹیشین ہیں، اور بڑے دھیمے انداز میں پالیٹکس کرتے ہیں. انہوں نے کے پی کے کو جس طریقے سے بھی چلایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نئی ٹیم کو ساتھ لے کے، جس میں انہوں نے کہا جی نئے چہرے سارے آئے ہیں، تو اس کو چلایا. اور اسی وجہ سے اگر یہ ری الیکٹ ہوئے ہیں کے پی کے میں تو وہ پرویز خٹک صاحب کی ہی وجہ تھی. اب موجودہ جو ٹیم ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ جو کرپشن کا رجحان ہے وہ کے پی کے میں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کا اس وقت 3 نمبر آ رہا ہے.
تو نہ تو پرفارمنس اس گورنمنٹ نے کے پی کے میں دکھائی, اور کیونکہ خان صاحب کے پی کے میں دوبارہ گورنمنٹ ہے تو یہ پہلے اس طریقے سے انوالو نہیں تھے. پرویز خٹک صاحب بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے رہے, اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر ان کو یہ پی ڈی ایم اور ان چیزوں میں انوالو کرتے پرویز خٹک کو, تو وہ بہتر انداز میں ان کو مشورہ دیتا, جذباتی نہ ہوتا. کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی ایک شہزاد اکبر صاحب لگے ہوئے ٹکا ٹک پریس کانفرنس 4 پریس کانفرنس سے روز کرتے ہیں, وہی پرانی بات این آر او فلان ڈم کا. اور بھائی آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, زبردستی آپ کو پریس کانفرنس لوگوں کو بیچاروں کو میڈیا کو دکھانی پڑتی ہے. صحیح بات ہے. آپ کوئی نئی بات کریں, کوئی پازیٹیو بات کریں, چھوڑ دیں اپوزیشن کو, وہ بخار آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. اچھا بیگ صاحب, یہ کیا کوئی اتنا بھی لا علم, میں بظاہر وزیر اعظم میں مائنڈ ہی نہ کر جائیں, نااہلی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کا اتنا ہی کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں جی بیوروکریسی مجھے مسلسل 3 ماہ غلط اعداد و شمار دیتی رہی, جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, اور چیزیں مہنگی ہو گئیں, اور پھر بھی وہ بیوروکریسی ان کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے اور اسی کے اوپر وہ رلائی کرے جا رہے ہیں. دیکھیے ان کا جو بیوروکریسی کو جو کنٹرول کرتا ہے شخص, وہ پرنسپل سیکریٹری ہوتا ہے. پرنسپل سیکریٹری بہت ہی ایکسپیرینس آدمی ہونا چاہیے, جو رائٹ پرسن کو رائٹ جگہ پلیس کرے. ٹھیک. اعظم خان صاحب بہت جونیئر تھے, ان کا کبھی مین اسٹریم میں کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ کے پی کے کی حد تک تھے, آپ نے لا کے ان کو پرنسپل سیکریٹری بنا دیا. ان سے سینئر لوگ پیچھے رہ گئے. ٹھیک. انہوں نے اپنے لوگوں کو جو اپنے جاننے والے تھے ان کو, حالانکہ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے ارباب شہزاد صاحب ایک میٹنگ کیا کرتے تھے جن میں بیوروکریٹس کی لسٹیں بننی, اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, میرا خیال ہے میرے پاس وہ لسٹیں ہوں گی. اس میں انہوں نے کومنٹس کیے کیٹیگریز وائز کہ جی اے بی سی کومنٹس دینے ہیں, کون سے اچھے ہیں, کون سے بی کیٹیگری ہے, کون سی سی ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر ارباب شہزاد صاحب کرتے تو شاید بہتر انداز میں کرتے اور اچھے بیوروکریٹس کو آگے لاتے. اور بیوروکریٹ کا انیشیٹو جو ختم ہوا ہے وہ نیب کی وجہ سے ہے. اب کوئی بیوروکریٹ کیونکہ آپ تو کسی بیوروکریٹ کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے. جب کھڑے نہیں ہوں گے اور اس کا انیشیٹو آپ نے ختم کر دیا تو کام کہاں سے ہوگا. تو اس لیے خان صاحب کیونکہ نیب کے چکر میں, اور یہ ابھی شہزاد اکبر صاحب بھی کہہ رہے تھے جی نیب نیب نیب, اور مانڈوی والا صاحب یہ نہ کریں. بات یہ ہے کہ نیب رہے گی تو آپ کی کوئی پرفارمنس بیوروکریسی نے اس لیے نہیں دکھانی. ان کو تحفظ نہیں ہے, آخری عمر میں کوئی جیل جانا نہیں چاہتا, 2 سال 3 سال بیل نہیں ہوتی. اگر وہ انیشیٹو اور اپنا مائنڈ اپلائی کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تو کام کیسے چلے گا. کیا پارلیمنٹ کا, کوئی کبھی نیب کی بات کی, پارلیمنٹ کا اجلاس یعنی کہ سینٹ کا اجلاس 30 دسمبر کو اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ بلایا گیا ہے, اور اس میں وہی ایجنڈا ہے سلیم مانڈی والا کا کہ چیئرمین نیب کو طلب کیا جائے, ان کے خلاف قرارداد بھی ہے, طریقے استحقاق بھی ہے کہ وہ کس طرح کیچڑ اچھال رہے, اور زبردستی پلی بارگین کرنے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے سلیم مانڈی والا اور ان کے بھائیوں کے اوپر بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس وقت ایک ایسا فورم ہے جو اگر یہ صحیح کردار ادا کرے تو نیب جیسے ادارے کو, ان کو جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ یک طرفہ جو کارروائیاں اس کو روک سکتا ہے یا روکنا چاہیے؟ بالکل. اور پارلیمنٹ اور سینٹ سپیریئر ادارہ ہے, وہ بلا سکتا ہے چیئرمین سینٹ. مجھے جو اطلاعات ہیں اس میں جتنے نیب کے ڈی جیز اور ڈائریکٹرز نے مختلف سوسائٹیوں سے پلاٹ لیے جی بلیک میل کر کے, وہ سارے بھی آ رہے ہیں. اور وہ ایک سیل بھی بنایا جا رہا ہے جس میں جتنے لوگ نیب کے ہاتھوں ڈسے گئے, بلیک میل ہوئے, اس میں طیبہ گل بھی آ رہی ہے, وہ بھی رابطے میں ہے. اچھا. تو آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں نیب والے, اور خاص کر یہ 2-4 لوگ ہیں نیب میں جو کرپٹ بھی ہیں, ان کے پلاٹوں کی لسٹیں بھی ہیں, جو بے نامی انہوں نے پلاٹ اپنے رشتہ داروں کے نام پہ لیے ہیں. آخر کسی نے تو ان کا احتساب بھی کرنا ہے نا جی, سب کا احتساب نیب کرے گی تو ان کا کون کرے گا. تو سینٹ ایک ادارہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈ دینا چاہیے تاکہ جتنے لوگ بلیک میل ہوئے نیب کے ہاتھوں وہ سب اس کمیٹی میں پیش ہوں اور اپنے اپنے ثبوتوں کے ساتھ ان کے خلاف ایویڈنس بھی دیں تاکہ ان کا بھی احتساب ہو سکے. اچھا بیگ صاحب, ایک سینئر وزیر نے, آپ کا پروگرام دیکھا بھی جاتا ہے, یہ یوٹیوب والا بھی, مختلف اور چینلز میں بھی آپ جاتے ہیں,
گزشتہ 3-4 پروگراموں میں آپ نے 12.5% پہ لون لینے کی بات کی، کوئی 3 سے $3.5 ارب جو لون لیا گیا پھر پیسے واپس بھی کیے گیا. مجھے ایک سینئر وزیر نے بلا کر یہ کہا کہ محسن بیگ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہاتھ ہولا رکھیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں، عوام میں مایوسی پھیلتی. یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ 12.5% پہ لون لیا ہے؟ تو آپ مہربانی کریں سر ان پہ. وہ کہتے ہیں ہم نے ملک بھی تو چلانا ہے نا. مجھے تو بڑا افسوس ہے وزیر صاحب پہ. یہ ملک چل رہا ہے، آپ بتا دیں چل رہا ہے تو مجھے کیونکہ وہ پروگرام کا حصہ بقول اس وزیر کے عمران خان صاحب نے بھی دیکھا ہے آپ کے پروگرام کا. دیکھیں اگر آپ 12.5% پہ یا 14% پہ صدیق صاحب لون لیں گے، یہ ملک متحمل نہیں ہے، نہیں پے کر سکتے ہم لوگ. آپ اس ملک کے ساتھ ظلم نہ کریں. اتنی مہنگائی، ان امپلائمنٹ، اوپر سے لون، قرضے، کیسے؟ ٹھیک ہے جو پچھلوں نے کیا، ہم نے آپ کو ووٹ اسی لیے دیا تھا کہ آپ چینج لائیں گے، بہتری لائیں گے، نہ کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. جو لون آپ نے ابھی لیے ہیں اس کو کون پے کرے گا؟ ٹھیک. اور اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی لون پے کر سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا. اور اسی وجہ سے خان صاحب کو اگر اعداد و شمار غلط بتائے جا رہے ہیں تو پرائم منسٹر کا کام ہے کہ اس کو ویریفائی کروائے، اور ویریفائی کروا کے جو لوگ ان کو غلط وزراء اور سیکرٹریز بتا رہے ہیں ان کو فارغ کیا جائے. آپ اچھے لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں اور جو چاپلوس اور چمچا گیر ٹائپ لوگ ہیں وہ آپ کے بالکل بغل گیر ہوئے ہیں. تو ایسے میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، میں بھی یہاں ٹیکس دیتا ہوں، میری بھی اولاد اسی ملک میں رہتی ہے، آپ کی تو نہیں رہتی. تو میرا حق ہے کہ میں بتاؤں کہ اس ملک کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں. میں بھاگ کے جانا نہیں چاہتا. میرا دل ضرور ہے کہ یہ میں ملک چھوڑ دوں، کیونکہ یہاں ہر آنے والا دن اس ملک میں لیونگ کنڈیشنز ختم کر رہا ہے. یہ 22 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ بہت برے حالات سے ہم دو چار ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں اس سے مزید حالات خراب ہو جائیں گے. تو اگر ان کو ہماری سچ بتانے پہ اعتراض ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. $1.5 ارب مزید سعودی عرب نے مانگ لیا جنوری میں، وہ کہاں سے دے گے سر؟ میں نے آپ کو کتنا عرصہ پہلے کہا تھا کہ دسمبر 31 سے پہلے آپ نے سعودی عرب کے پیسے واپس کرنے ہیں. انہوں نے ڈیڈ لائن آپ کو دی ہوئی ہے. جی بالکل. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ مجھے بتاتے ہیں جی سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آ گیا. بھی رہا ہے بالکل. یہ سب جھوٹ ہے. اس کا فائدہ ہمیں کہاں ہے؟ آپ سارا کچھ بند کر دیں صدیق صاحب، اس دفتر کی ہر چیز بند کر دیں تو بجلی کا بل نہیں آئے گا. جی بالکل. مطلب آپ نے ایکسپورٹ بڑھے گا، امپورٹ بڑھے گا، سرپلس ہی رہنا نا سر. آپ نے دھندا ہی بند کر دیا تو پھر آپ کا سرپلس ختم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں سرپلس ہوتا ہے، آپ اس کو بیلنس کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اتنا لے لیا ہے کہ آپ نے دھندا بٹھا دیا. تو اب جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، الیکٹریسٹی آپ پھر IMF کہہ رہی ہے مہنگی کرو. میں نے پہلے بھی آپ کو بتا تھا. آ گیا گیس، انہوں نے کہا جی مہنگی کرو. IMF کی ٹیم آ گئی ہے. کتنا مہنگا کریں گے؟ صحیح. کتنا لوگوں پہ آپ بل ڈال دیں گے؟ ایک نہ ایک دن ریبلٹ ہوگا آپ کے خلاف. آخری سوال یہ، آپ نے شروع میں جو بات کی کہ پہلے کہتے رہے جی 7-8 بندے دے دیں، پھر کہا جی 12 لوگ اچھے مل جائیں، پھر ایک انٹرویو میں کہا جی میں صرف 17 لوگ رکھوں گا، اس سے زیادہ کی ٹیم نہیں بناؤں گا. اس وقت 60 کی کیبنٹ ہے سر، مشیر اور معاونین خصوصی ملا کے 18 اس میں معاونین خصوصی ہیں. تو 60 کی جو کیبنٹ ہے وہ 2.5 سال بعد وزیر اعظم اعتراف کر رہا ہے کہ ہماری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور وزارتوں کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے کہ اب جزا اور سزا 2.5 سال بعد یاد آئی. دیکھیں ان کی جو PTI تھی، انہوں نے بالکل PTI کو اگنور کیا. کچھ لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے لوگوں کو وزیر بنایا، کچھ لوگوں کے کہنے پہ وہ لوگ پارٹی میں آئے. انہوں نے پوری PTI ہائی جیک کر لی. اگر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ ہوتے جو سنسیئر ہوتے، یہاں سیٹ ہیں کچھ ہائی جیک ہو کے پنڈی سے آئے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا ہے. انہوں نے نہ پارٹی کے مفادات، نہ خان صاحب کے مفادات، نہ اس ملک کے مفادات. صحیح. وہ اپنا مال کما رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک منی. اس پینڈیمک میں بھی وہ لوگ دھندے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اتنا شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جس انداز سے ان کو غلط بیانی کر رہے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں، غلط اعداد و شمار بتاتے ہیں، ٹھیک، اور سارا دن پریس کانفرنسیں کرتے ہیں.
اصل میں یہ لوگ اپنا دھندا کر رہے ہیں. انہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے, باہر چلے جانا ہے. ان کے پاس نیشنلٹیز باہر کی ہیں. ابھی 2-3 جو انہوں نے مشیر فارغ کی ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ واپس چلے گئے. ایک کینیڈا چلا گیا, یورپ میں چلا گیا. کدھر ہیں وہ لوگ؟ یہ باقی بھی اسی طرح ہی ہیں. ان کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے. ان کا پرابلم آپ اور میرے پرابلموں سے بہت مختلف ہے. انہوں نے تو ہر ویکنڈ پہ باہر بھی چلے جاتے ہیں, پیسے بھی وہاں ہیں, بچے بھی وہاں ہیں, جائیداد بھی وہاں. یہی تو آئے ہیں صرف مال اور کمیشن کھانے کے لیے. اچھا بیگ صاحب, یہ ایک چیز بھی کل وزیر اعظم نے کہی اور میں حیران رہ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس حکومت کے ساتھ ہے, اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں. جہانگیر ترین بھی ان کا ساتھ چھوڑ کے چلو, جن کے اوپر وہ نام تھا کہ وہ اگر مافیا کا حصہ ہیں. اب کون سے مافیا کا ڈر ہے؟ جو وزیر اعظم کہتا ہے جو مافیا کے خلاف ڈٹ جائیں جی, وزیروں کو بولا اب کون سا مافیا ہے؟ ہر بندہ تو آپ کے ساتھ کھڑا. جو مافیا تو سارا اس گورنمنٹ میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ سیٹھ مافیا ہی ہوتے ہیں نا, اپنے اپنے دھندے میں اپنی فیلڈ میں ٹھیک کام کر رہے ہیں. اور مافیا کون سا ہے؟ اور جہاں تک خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے, یہ خرابی ہے. اسی وجہ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی, کیونکہ خیر سے ادھر سے بھی بڑی سفارشیں آتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ میرٹ کہاں گیا, وہ سٹیٹس کو توڑنا تھا, وہ جو وعدے تھے ہم سے, ہماری قوم سے, اس ملک سے, وہ کہاں گئے؟ تو خان صاحب اگر ہماری باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم تو آپ کے سپورٹر رہے, ووٹر بھی رہے. اگر اس کے باوجود اگر ہم کوئی سچ بات کریں, اس ملک کے لیے کریں, میرا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. صحیح, میں تو کسی گیم کا حصہ نہیں ہوں. مقصد یہ کہ اس کے باوجود بھی اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے پھر آپ نے کیا کرنا. بہت شکریہ. آزادی اظہار رائے جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے, اور محسن بیگ صاحب بھی اسی کے تحت ہی بات کرتے ہیں. سچی باتیں ہوتی ہیں, اور جو بھی حکومت میں آتا ہے نا, حکمران بن جاتا ہے. جب حکومت میں آتا ہے تو اس کو سچائی بہت بری لگتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.